پاکستان، قرارداد پاکستان کا پس منظر۔ اچھا، قرارداد پاکستان جو ہے اس میں ہم نے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو یہ پیش کی گئی ہے۔ تو اس کا پس منظر کیا ہے کہ جی ہم نے یہ اچانک سے پاکستان کا مطالبہ کیا ہے یا اس سے پہلے کوئی کوششیں ہو رہی تھیں؟ تو پاکستان کا جو مطالبہ ہے وہ پوری مسلم قوم نے بڑے غور و فکر کے بعد کیا ہے۔ مسلم رہنما 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلسل اس جدوجہد میں تھے کہ مسلمانوں کو ایک پرسکون، محفوظ اور باوقار ماحول مہیا کیا جائے۔ مسلمان ایک الگ قوم تو تھے ہی اور انہیں تحفظات دینے کی بات بھی ہوتی رہتی تھی، لیکن وہ اپنے مستقبل کے متعلق مطمئن نہیں تھے، کیونکہ ہندو ہر وقت اس کوشش میں تھے کہ وہ میجورٹی کی بنیاد پر ایسی حکومت قائم کریں جس سے مسلمانوں کو کبھی بھی کونسل میں جانے کا یا اسمبلی میں پہنچنے کا موقع نہ ملے، اور وہ اپنا غاصبانہ ایک تسلط چاہتے تھے۔ تو مسلمان اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ کئی مسلم شخصیات نے جداگانہ مسلم مملکت کے قیام کی طرف اپنی تقاریر اور تحریروں میں اشارے دے دیے تھے۔ ان میں سید جمال الدین افغانی ہیں، عبدالحلیم شرر ہیں، مولانا محمد علی جوہر ہیں، خیری برادران ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کافی عرصے سے جو ہے یہ چیزیں ہو رہی تھی، یعنی مسلمان ایک الگ وطن کی ڈیمانڈ کر رہے تھے آف اینڈ آن۔ ٹھیک ہے، اب صرف یہ مسلمان نہیں تھے بلکہ کچھ ہندو بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ متحدہ ہندوستان میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا اگر ہم ان دونوں قوموں کو ایک نظام میں باندھیں گے تو امن نہیں قائم ہوگا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی تقسیم میں ہی منصفانہ حل ہے۔ مثلا سیاہ داس، لالہ لاجپت رائے جیسے جو ہندو تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ بر صغیر کے سیاسی مسئلے کا حل جو ہے وہ علیحدہ مسلم مملکت کے قیام میں ہے۔ اسی طرح سے کئی انگریز ماہرین مصنفین بھی تھے جو تقسیم بر صغیر کو ہی قابل عمل اور فطری حل قرار دے رہے تھے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ مثلا ان میں بلانچ جان برائٹ اور روس کے مارشل اسٹالن کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور تقسیم کا مطالبہ آہستہ آہستہ عوام میں بھی پھیلتا گیا۔ اب علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ اللہ باد دیا تو انہوں نے شمال مغرب میں جداگانہ مسلم مملکت کے قیام کو مسلمانوں کا مستقبل ٹھہرایا۔ یعنی سب سے پہلے پبلکلی آپ نے کہا، پہلے تو لیڈر چلیں کہیں یعنی عوامی سطح پر نہیں، جب وہ برٹش گورنمنٹ کے سامنے جاتے تھے یا ان سے ملتے تھے اس وقت یہ بات ہو رہی ہوتی تھی۔ لیکن علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کا یہ سالانہ اجلاس ہے، اس میں جب آپ نے یہ خطبہ دیا ہے تو اس میں آپ نے کہا ہے کہ شمال مغرب میں جداگانہ مسلم مملکت کا قیام مسلمانوں کا مستقبل نظر آ رہا ہے مجھے۔ اور اسی بنیاد پر پھر چودھری رحمت علی نے 1933 میں ایک پمفلیٹ لکھا ہے ناؤ اور نیور، یعنی اب یا کبھی نہیں، اور اس میں انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا، یعنی پے انہوں نے پنجاب سے لیا ہے، کاف کشمیر سے، سین سندھ سے، تان بلوچستان سے، اس طرح سے لے کر تو انہوں نے یہ نام تجویز کیا۔ اسی طرح سے سندھ مسلم لیگ جو ہے وہ 1938 میں اس کا سالانہ اجلاس تھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں علیحدہ ملک چاہیے، تقسیم کی قرارداد منظور کی ہے۔ قائد اعظم سے پاکستان بننے کے بعد سید حسن ریاض نے انٹرویو لیا۔ یہ سید حسن ریاض نے ایک بک لکھی ہے پاکستان ناگزیر تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے قائد اعظم سے جب انٹرویو لیا اور انہوں نے کہا جی آپ نے کب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ الگ ملک بنائیں گے، تو قائد اعظم نے فرمایا کہ 1930 میں ہم علیحدہ مسلم مملکت کے قیام کا فیصلہ کر چکے تھے۔ یہ وہ ٹائم ہے جب 1929 میں آپ نے 14 نکات پیش کیے ہیں نہرو رپورٹ کے مقابلے میں۔ جو نہرو رپورٹ تھی وہ ایک غاصبانہ رپورٹ تھی، ہندو رپورٹ تھی۔ آپ نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی خواہش کا اظہار کیا تو ہندوؤں نے کہا جی اس میں رتی برابر تبدیلی بھی نہیں ہوگی، تو اس کے فوراً بعد قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اب ہمارے راستے جدا ہیں۔ تو 1930 میں لیڈرز یہ طے کر چکے تھے مسلمانوں کے کہ جی اب ہم اکٹھے رہنا ناممکن ہے، تو اگلی ہماری جو جدوجہد ہوگی وہ علیحدگی کی ہوگی۔ تو 1940 تک قائد اعظم قوم کو بھی ذہنی طور پر تیار کر چکے تھے۔ اب قرارداد پاکستان جو ہے اس کا ویسے جو نام تھا اوریجنل قرارداد لاہور تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہے 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک، پہلے اس کا نام منٹو پارک تھا، وہ انگریز کے نام پہ تھا وائس رائے کے، تو بعد میں اس کا نام اقبال پارک کر دیا گیا، جہاں مینار پاکستان ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس اجلاس کی صدارت کی ہے اور بنگال کے مولوی فضل حق نے قرارداد پیش کی
اور زبردست نعروں کے ساتھ حاضرین نے یعنی جو عوام تھے وہاں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اس قرارداد کو منظور کیا ہے. مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر دیا ہے کہ اب نیکسٹ جو ہماری اسٹرگل ہے وہ علیحدہ ملک کے لیے ہے. اب اس جو آپ نے خطبہ صدارت دیا ہے اس میں قائد اعظم نے فرمایا ہے کہ جی مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور اپنا جداگانہ سماجی ثقافتی اور مذہبی نظام رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے انہیں کہا کہ یہ جی مسلمان قوم کی تعریف پر پورا اترتے ہیں, ان کو کوئی فرقہ نہ سمجھا جائے. مسلمان ایک قوم ہے جن کا اپنا جداگانہ سماجی ثقافتی اور مذہبی نظام ہے. اور آپ نے کہا کہ جی بر صغیر ایک ملک نہیں ہے اور ہندو مسلم تنازع فرقہ بنانا نہیں ہے بلکہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے جس کا حل بر صغیر میں ایک سے زیادہ ریاستوں کا قیام ہے. ٹھیک ہے, یعنی مسلمانوں کو فرقہ نہ سمجھا جائے. مسلمان ایک مکمل قوم ہے اور ہندو بھی ایک قوم ہے, تو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو تنازع ہے وہ فرقہ بنانا نہیں ہے بلکہ دو قوموں کے درمیان, بین الاقوامی کا مطلب دو قوموں کے درمیان کا مسئلہ ہے اور اس کا حل بر صغیر میں ایک سے زیادہ ریاستوں کا قیام ہے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق محفوظ رہنے کا امکان نہیں ہے. یعنی یہ تین امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ جی جناب جب یہاں مسلمانوں کے حقوق ہی محفوظ نہیں رہ سکتے تو یہاں ہم کیسے رہیں. ٹھیک ہے, اور مسلمان ایک الگ قوم ہے لہٰذا ان کو ایک الگ وطن ہی ان کے مسئلے کا حل ہے. پھر آپ نے مختلف ملکوں کی مثالیں دیتے ہوئے یہ بتایا کہ جی برطانیہ سے اگر آئرلینڈ آزاد ہو گیا ہے تو ہندوستان کیوں نہیں آزاد ہو سکتا. اگر چیکوسلوواکیہ تقسیم کے نتیجے میں قائم ہوا ہے تو ہندوستان تقسیم ہو کر دو حصوں میں کیوں نہیں تقسیم ہو سکتا. تو لہٰذا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ فیصلہ پوری طرح تاریخی, منطقی اور جائز ہوگا اگر آپ ہندوستان کو تقسیم کر دیں اور ہندوستان کو آزاد کر دیں. جیسے برطانیہ سے آئرلینڈ آزاد ہوا ہے, جیسے چیکوسلوواکیہ تقسیم ہوا ہے, ویسے ہی ہندوستان کو کریں. اب یہ قرارداد پیش کی گئی ہے جو کہ مولوی فضل حق جن کا تعلق بنگال سے ہے انہوں نے پیش کی. ٹھیک ہے, تو قرارداد جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستان کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں دو الگ الگ ریاستیں بنانی چاہیے. یعنی وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے ازرو آبادی اور وہ متصلہ علاقے ہیں, مثلا جیسے پنجاب, سرحد سندھ, بلوچستان, یہ آپس میں اٹیچڈ ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو ان کو ایک یونٹ بنائیں. اسی طرح سے یعنی شمال مشرق میں جو ہے وہ بنگال, آسام ہے, یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے, آپ اسے ایک الگ ریاست بنائیں. اور شمال مغرب میں پنجاب, سرحد سندھ, بلوچستان ہے, انہیں الگ ریاست بنائیں. یعنی دو ریاستیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے جو اقلیتیں ہوں گی ہندوستان میں یا جو یعنی ہم نئی ریاست بنائیں گے وہاں پر ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے آئین میں مناسب اقدامات کیے جائیں گے اور متحدہ ہندوستان ناممکن ہے. اب یعنی کوئی ایسی اسکیم نہیں مانی جائے گی جس میں کہ تقسیم کے علاوہ کوئی بات کی جائے. ٹھیک ہے, اب جو یہ قرارداد تو یہ تھی, تو قرارداد کا منظور ہونا تھا کہ ہندو پریس اور ہندو قائدین نے مطالبے کے خلاف اظہار رائے کرنا شروع کر دیا. قرارداد کا مذاق اڑایا گیا. گاندھی اور ہندوؤں نے بالخصوص قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اسے قطعاً مسترد کر دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کا ابتدائی نام قرارداد لاہور تھا, لیکن ہندو پریس نے طنزاً اس کو یہ کہا. ٹھیک ہے, وہ کیوں مذاق اڑا رہے تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ہم ڈسکریج کریں. تو مسلمانوں نے قائدین جو مسلمانوں کے قائدین تھے انہوں نے اس نئی اصطلاح کو اپنایا کہ قرارداد پاکستان تو زیادہ اچھا نام ہے قرارداد لاہور کی نسبت. ٹھیک ہے, تو اس قرارداد پر رد عمل جو ہے یہ مولانا ہندوؤں نے تو اپنا جو ہے اسے طنزاً بتا دیا نا کہ یہ کیا ہے, یعنی اس کا مذاق اڑایا اور ڈسکریج کرنے کی کوشش کی. تو جن لوگوں نے اس کی تائید کی ہے ان میں مولانا شبیر احمد عثمانی ہے, مولانا اشرف علی تھانوی, مولانا ظفر انصاری, یہ علماء ہیں جنہوں نے اس قرارداد کا بھرپور ساتھ دیا ہے. اور برطانوی پریس جو ہے اس نے اس قرارداد کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور عام تصور یہی ہے کہ تقسیم کی تجویز مسترد ہو جائے گی, مگر مسلمانوں نے برصغیر اپنے مستقبل کا فیصلہ کر چکے تھے اور چند سالوں بعد بے پناہ جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا. برطانوی پریس نے کیوں نہیں توجہ دی؟ اس لیے کہ حکومت برطانیہ 1939 میں دوسری جنگ عظیم میں داخل ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, تو
वो इस मामले को अहमियत नहीं देना चाहते थे। अब जो कांग्रेस थी वो तो ब्रिटिश के खिलाफ तहरीकें चला रही थी, क्विट इंडिया मूवमेंट के, यहाँ से वो निकल जाएं, ठीक है। मुसलमान ये नहीं कर रहे थे, मगर उन्होंने इस दौरान अलग मुल्क की तजवीज़ पेश कर दी थी, ठीक है। तो बरतानवी प्रेस इसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही है कि इस मामले को यानी गैर अहम समझ रहे हैं, हालांकि ये गैर अहम तो नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से कि वो उधर मसरूफ़ है और नहीं चाहते कि इस पर तवज्जो दें, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि ये तजवीज़ जो है ये मुस्तरद हो जाए, या इसको हम अहमियत ना देकर किसी तरीके से इसको ख़त्म कर लेंगे। लेकिन मुसलमान ने बरसगीर अपने मुस्तकबिल का फैसला कर चुके थे, और चंद सालों बाद उन्होंने अपनी जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान बना लिया।